ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر پر تھے. راستے میں آپ کو بھوک لگ گئی. تو اس وقت یہ نظام تو نہیں ہوتا تھا کہ ہوٹل ہیں، شہر ہیں اور چیزیں مل جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی ریوڑ جنگل کے اندر کوئی بکریاں چرا رہا ہو تو کہیں سے کوئی دودھ لے لیتے ہیں. تو ایک ریوڑ نظر آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ، ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ ضرورت ہے، تو وہ دودھ دے دو اور جو اس کا رقم بنتی ہے وہ لے لو. تو اس نے کہا بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ ہم دودھ نہیں بیچتے، یعنی مالک کا حکم ہے کہ دودھ نہیں بیچنا. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکریاں اگر تیری نہیں ہیں تو مالک کون سا تیرے پاس ہے، تو وہ پیسے تم خود رکھ لینا اور دودھ ہمیں دے دو. تو اس وقت اس نے کہا این اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ تو ہے. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاملہ یہ ہے، دودھ بھی موجود ہے، بکریاں بھی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اور جب یہ کہا گیا کہ مالک نہیں دیکھ رہا تو وہ کہتا پھر اللہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عالم ہے. اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو فرمایا کہ یہ تو عالم ہے. تو علم یہ حاصل ہو جائے، یہ علم، یہ لکھنا پڑھنا اور مطلب اے کام بی کام ڈی کام، یہ علم کے حقیقی معنی اس وقت انسان کو جب اس کے اندر مالک کی پہچان ہو جائے. یعنی جو مالک کا حکم ہے نا، اس کی تابع داری کھلے اور چھپے ہر حال میں اس سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا. تو آج کا ٹیسٹ ہے 5 لفظوں کا. معمول کے مطابق 11 لفظ ہم نے پڑھے تھے اور اس میں سے 5 لفظ ہیں. ہاذا، یہ تو ہاذا، ماشاء اللہ. معاذ آپ بتائیں. یہ شاباش. اس کی کوئی مثال آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی، اینی ون. شاباش، ماشاء اللہ، شاباش، ماشاء اللہ. امر، ماشاء اللہ. آپ کو مثال دے سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. رعا، ہاں جی، نظر آنا، دیکھنا. شاباش، ماشاء اللہ. کوئی مثال؟ ہاں جی، ہاں لن ترانی بھی آ جاتا ہے، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہاں جی، ٹھیک ہے. نہ جھٹلایا. اچھا، حق، قرآن میں سے دینی ہے مثال. ہاں، جاء الحق، جاء الحق، حق آیا اور باطل مٹ گیا. ماشاء اللہ. ناس، لوگ، انسانوں کی جمع ہے، انسان کی جمع ہے ناس. سورۃ الناس کے علاوہ مثال دینی ہے. ماشاء اللہ. اور ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یا ایھا الناس اتقوا بھی ہے. اور ومن الناس من یقول. لو جی، تقریباً سب دوستوں کو یاد ہے. بس اس طرح ریویژن ہوتا رہے نا اور کوشش کرتے رہیں تو قرآن کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. 6 دن کا سبق ہے انشاءاللہ آج، اور ورڈ نمبر 56 شاء. شاء، چاہا، ارادہ کیا. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا.
236 بار آیا ہے قرآن میں شاء، تو بس جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ فا پڑھا ہوا ہے ہم نے، پس من پڑھا ہوا ہے جو شاء آج پڑھا ہے، یعنی باقی رہتا ہے اتخذ اختیار کرے، یعنی الہ بھی پڑھا ہوا ہے کی طرف، رب بھی پڑھا ہوا ہے، ہی بھی پڑھا ہوا ہے، یعنی اور سبیلا راستہ، یعنی تقریباً جو ہے ایک اس آیت کے حصے میں 2 لفظ نئے ہیں، باقی سب پڑھے ہوئے ہیں۔ اولئک 57 وہ سب، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو رب کی طرف سے صحیح معنوں میں ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک وہی لوگ ہیں، اعلیٰ کا معنی پر، ہدن من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ 58 مؤمنون بلیورز، مؤمن، وقال رجل مؤمن، اور قال کہا، رجل ایک شخص نے، مومن ایک مومن شخص نے کہا، تو یعنی فرعون کے دربار میں، یہ اس کی جو سیاق و سباق ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے انگلش میں، کہ وہ بول اٹھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یعنی اسی کا درباری تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب زیادتی ہونے لگی تو وہ بول اٹھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ فیتھ سائڈ چھپائے ہوئے تھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ 59 بعد، یہ اردو میں بھی بعد کا لفظ استعمال، بعد بھی آتا ہے، بعد بھی آتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ الفاظ نئے ہیں، تو بعد کا معنی بعد، فما پس کیا، یا تو کیا، یکذبک تو جھٹلائے گا، بعد بالدین بدلے کے، یعنی جزا سزا کو، کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ ہاں، جزا سزا، جزا سزا کے دن کو، دین بدلے کا مطلب جزا یا سزا۔ مالک یوم الدین پڑھتے نا سورہ فاتحہ میں، تو دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلے کا دن، یوم الدین بدلے کا دن۔ عند پاس، قریب، نزدیک، 197 بار آیا قرآن میں۔ آج ہماری پروگریس یہاں پر 50 پر پہنچتی ہے، 50.23۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے آسمانوں پر۔ 61 کہاں پر ہے؟ اچھا وہ ہے، خلق منی پیدا کی، یہ کریٹڈ نہیں ہوتا، خلق ہوتا ہے، کریٹ ورب نہیں ہے نا، یہ خلق فعل ہے، پیدا کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو یخلق کو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، چلو یخلق کو اس کا، ہاں جی، یخلق پیدا کرتا ہے، یخلق قرآن میں یخلق بھی آئے گا، خالق کا معنی پیدا کرنے والا،
تو یہ الفاظ وہی ہوتے ہیں، تھوڑا سا مشابہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، معنی اس طرح بدلتا ہے۔ مخلوق بھی لفظ ہوتا ہے نا، پیدا کی گئی، خلقن۔ انزلہ اتارا، اتارا تو انزلہ ہوتا ہے، چلو اترا، نازل ہوا، انزلہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آمنا ایمان لائے، رسول، بما جو، انزل الیہ من ربہ جو اترا ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ انزلہ بھی آتا ہے قرآن میں، انزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارا، انزلہ نازل ہوا۔ خیر، ینزل بھی آتا ہے، بہرحال 63 خیر بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ خیر کا لفظ 178 بار آیا ہے، اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے تیرے لیے پہلے سے، یعنی دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے۔ اولا یعنی پہلی، یہ پہلے ہے، دنیا کو اولا کہتے ہیں، اور بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں، دوسری۔ آخر کا معنی دوسرا ہوتا ہے، ایک پہلا ہوتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے۔ تو آخرت کا معنی ہم نے آخرت ہی کر دیا ہے، کیونکہ ایسے دوسری زندگی وہ پھر توجہ جنہیں بعد میں دلانی پڑتی ہے آخرت کی طرف، تو ڈائریکٹ ہی آخرت اس کا معنی کیا ہے۔ آخرت کا معنی آخرت، دوسری زندگی آخرت کا معنی ہوتا ہے، اور اولا کا معنی ہے دنیا کی زندگی۔ سبیل، راستہ، ثم السبیل یسرہ، قرآن میں آتا ہے کہ پھر اس کا راستہ آسان ہوا۔ فمن شاء اتخذ، یہ ہم نے پہلے مثال پڑھی ہے، وہی ہے، اس لیے میں نے دوسری بتائی ہے۔ ثم السبیل یسرہ، بس جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان ہوا۔ اور بھی یعنی سبیل کا لفظ فی سبیل اللہ اکثر ہم بولتے ہیں، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ کذبہ، یہ کذبوا لکھا ہے، انکار کرنا، جھٹلانا۔ وَكَذَّبُوا، ہاں جی، اصل کذب کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، جھٹلانا۔ کذب، اس نے جھٹلایا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلا دینا۔ جھٹلانے سے مراد ہے کہ جو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔ دعا، یہ گرامر میں سب سے مشکل صیغہ ہوتا ہے، دعا یدعو۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور ہماری دعا قبول فرما۔ رب کا معنی تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، نہ ہمارے، ہاں جی، وا اور تقبل قبول فرما، دعا ہماری دعا، دعا کا معنی پکار، دعوت۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں قبول کرتا ہوں جو بھی مجھے پکارتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جو نہیں مانگتے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعا۔ اور جو نہیں مانگتے ان کو فرمایا کہ استکبار کرتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور عن قریب ان کو
میں جہنم میں ڈالوں گا، سیدخلون جہنم داخرین۔ تو ہمارا سبق آج کا یہاں پر مکمل ہوتا ہے، آگے مثالیں ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تقریباً جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا ہے، بس بہت کم کالا کالا جو ہے کلر رہ گیا۔ تبارک، با برکت ہے وہ، الذی جو، ان اگر، شاء چاہے، یہ آج ہم نے پڑھا ہے، جعل لکا خیرن بہتر، ماشاءاللہ، من سے، من کا معنی سے ہوتا ہے، من کا معنی سے ہی ہوتا ہے، من کا معنی جو ہوتا ہے، ذالک یہ، یعنی بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو تمہارے لیے بنا دے اس سے بہتر، جنات باغات، تجری جاری ہیں، من سے، تحت نیچے، ہا ضمیر ہے پروناؤن، الانہار اس کے نیچے نہریں، انہار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نہر کی جمع ہے انہار، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اور بنا دے تمہارے لیے محل۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ان سب سے بہتر دے سکتا ہے، یعنی یہ دنیا کے جتنے بھی محلات ہیں جن کے پیچھے مارے مارے ہم پھر رہے ہیں، اللہ تمہیں ان سے بہتر دے سکتا ہے اگر وہ چاہے، کیونکہ وہ بابرکت ذات ہے، وہ ایسے باغات دیتا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور محلات بھی عطا کرتا ہے۔ ایک جنتی کو جو جنت دی جائے گی، ایک ادنا درجے کے جنتی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو۔ ایک یہاں پر ایک پلاٹ، ایک کوٹھی، ایک بنگلہ حاصل کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، اور وہاں فرمایا کہ سبحان اللہ کو وہاں باغ ہمارا درخت لگ جاتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کیسے، کس طرح، اور کیسے، کیف استفہامیہ ہے، یحکمونک منصف بنائیں گے، کیسے آپ کو وہ منصف بنائیں گے، وعندہم اور ان کے پاس، التورات تورات، فیہا اس میں، حکم اللہ اللہ کا حکم، یعنی یہ حکم اور تورات یہ تو عام یعنی معنی آتا ہے نا، تورات کا معنی تورات ہو گیا، حکم کا معنی حکم ہو گیا، اللہ بھی بڑا ہوا ہے، ثم پھر یتولون پیٹھ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین ماشاء اللہ، اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں، مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں ماشاء اللہ۔ ادھر تو بہت ہی کام ہے ہیں جی، آج چھٹا دن ہے تو اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہیں، هو الذی وہ ذات، الذی جس نے، خالق پیدا کیا، قوم تمہیں، فا پس، من سے، قوم تم، ایک ایک معنی کریں نا اس کا علیحدہ علیحدہ، آپ نے جو پڑھے ہوئے ہیں ان کا معنی کرتے جائیں۔ کافرون، یہ کافرہ پڑھا تھا نا ہم نے، کفر، ہاں جی، وا من قوم تم، قوم آ جاتا ہے نا، قوم جمع کے لیے، مؤمن مومن، واللہ اور اللہ، بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آمنا ایمان لایا، الرسول رسول ایمان لایا ہے، بما جو، انزلہ نازل کیا، الیہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف ہی جو ہے نا اشارہ ہوتا ہے پیچھے، یعنی رسول کی طرف، ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، یعنی ایمان، رسول بھی ایمان لایا اور مومن بھی ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ماشاء اللہ۔
لو جی یہ جی دو لفظ ان ہذہ تذکرہ نصیحت ہے، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن بس جو شاء اتخذ اختیار کر لے، پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا اپنے رب کا راستہ، جو اختیار کر لے اپنے رب کا راستہ، اپنے رب کی طرف راستہ، ماشاءاللہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذب الذین کذب الذین ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، فکیف پس کیسا تھا، کانا من تھا نکیر عذاب، ماشاءاللہ۔ ہنالک وہیں، دعا پکارا بلایا، زکریا علیہ السلام نے، جب بھی نبی کا نام آئے تو ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، ربہ اپنے رب کو، وہیں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ماشاءاللہ۔ جب معجزہ دیکھا انہوں نے کہ بند کمرے کے اندر وہ بے موسمی پھل کھا رہی ہیں، تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے، مریم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو جب بھی ایسی آیات آئیں نا، اس وقت اپنے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔ جب ایسی دعا، ایسے الفاظ آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے اور آپ اس چیز کے طالب بھی ہوں، تو اسی وقت اس چیز کی دعا کریں تو ضرور قبول ہوتی ہے وہ دعا، یعنی اسی لیے کہ یہ سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ زکریا علیہ السلام بھی اسی وقت انہوں نے جب سنا فوراً دعا کر دی، اور کتنے سال ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، یعنی تو اسی وقت جب دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، تو فوراً اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، فنادته الملائکہ۔ تو جب ایسی آیات آئیں تو دعا مانگنی چاہیے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیں، ہنالک وہیں پر، دعا پکارا، زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کو، قال کہا، ربی حب لی، ربی اے میرے رب، حب کہتے ہیں عطا فرما، حب لی مجھے عطا فرما، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبہ پاکیزہ، یعنی نیک اولاد دے، انک سمیع الدعاء بے شک تو، کا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی تیرا، تیری، تو، انک سمیع الدعاء بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، اچھے طریقے سے سننے والا، خوب سننے والا، سمیع۔ لو جی، پریویس سیشن 48.89 الفاظ جو ہیں قرآن کے کور ہوئے تھے۔ آج ہم نے ویسے تو تھوڑے سے پڑھے ہیں، لیکن 50 سے کراس کر گئے۔